سورہ انفال کی آیت نمبر 25 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب۔ صدق اللہ العظیم۔ اور بچتے رہو اس فساد سے کہ تم میں سے صرف خاص ظالموں پر ہی نہیں پڑے گا، اور جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں جنگ بدر کا تذکرہ ہوا، پھر اس کے بعد مسلمانوں کو اس بات کی ہدایت دی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں کوتاہی نہ کریں، کیونکہ جو کچھ ان کو ملا ہے اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت کی صورت میں، وہ اسی بنیاد پر ملا ہے۔ اللہ کی مدد جبھی آئی ہے کہ مسلمان اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم پر فدا ہونے والے تھے، کہ حضور نے کا منشا پہچانا انہوں نے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، اور حضور نے اللہ کے منشا کے مطابق فیصلہ کیا۔ جب آپ نے فرما دیا کہ اب کافروں سے لڑنا ہے اور اسی لشکر سے لڑنا ہے جو ہم سے طاقت میں کئی گنا زیادہ ہے، تو ثابت قدمی دکھائیے۔ تو یہ جو اطاعت کا جذبہ ہے، ماننے کا جذبہ ہے، چاہے سمجھ میں آیا یا نہیں آیا، حالانکہ یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ دین اور ایمان تو یہی ہے کہ ہماری چاہے چھوٹی سی سمجھ میں، عقل کی چھوٹی سی ڈبیا میں بات آئے یا نہ آئے، لیکن جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بات فرما دی وہ حق ہے۔ تو یہ تک تو کوئی نہیں بنتا تھا کہ اتنا بڑا لشکر اور اتنی چھوٹی جماعت اس کے ساتھ لڑے آپس میں، لیکن اعتماد اور توکل جو تھا، ایمان تھا، وہ مضبوط تھا، قائم تھا۔ اس کے نتیجے میں اللہ نے نصرت اور مدد عطا فرما دی۔ تو آج کی آیت میں اس کا جو دوسرا رخ ہے وہ فرمایا، یعنی اگر اللہ کے اور رسول کی اطاعت کریں گے تو اللہ کی مدد ملے گی، دنیا آخرت سنور جائے گی، لیکن اگر ان کی نافرمانی کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر فرمایا کہ دنیا آخرت بگڑ جائے گی۔ اور نافرمانی جو ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک نافرمانی وہ ہے جو خود کرنے والے انسان کے لیے مسائل پیدا کرتی ہے، دنیا میں بھی کر دیتی ہے، آخرت میں بھی کرتی ہے۔ گناہوں کے دو قسم کے نتائج تو یقینی ہوتے ہیں، یعنی آخرت کا نتیجہ تو بہرحال یقینی ہے، دنیا میں بھی بعض دفعہ اللہ کی نافرمانی انسان کے لیے مشکلات کھڑی کرتی ہے، بعض دفعہ یہ کلی ضابطہ نہیں ہے۔ کہیں کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ دوسری طرف بھی لے جاتے ہیں، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ کبھی کبھی آدمی برائی میں آگے بڑھتا جاتا ہے، سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا کہ ہم ان کو وہاں سے پکڑیں گے جہاں سے ان کو شعور بھی نہیں ہے، سوچا بھی نہیں ہوگا انہوں نے۔ نافرمان ہے، گناہ پہ گناہ کرے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیے جا رہے ہیں۔ تو دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے، پھر ایک دم پکڑیں گے تو دنیا میں پکڑ لیتے ہیں، یا پھر دنیا میں اس کو بالکل کچھ بھی نہیں کرتے، جانے دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں آخرت میں تمہارے ساتھ جو ہوگا سو ہوگا۔ تو دنیا میں بعض دفعہ گناہ کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے، بعض دفعہ نہیں ہوتا، لیکن مسلمان کے ساتھ عام طور سے اللہ تعالیٰ معاملہ ایسا کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ کر ہی دیتے ہیں، اور یہ بھی اس کا کرم ہوتا ہے۔ ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه۔ فرمایا کہ مسلمان بندہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، اس لیے کثرت استغفار کا رزق کے ساتھ جوڑ بھی ہے۔
کہ جو آدمی زیادہ استغفار کرتا ہے، من لزم الاستغفار، اللہ اس کی پریشانیاں ختم کر دیتے ہیں، اس کے لیے وسعتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا وہاں سے اس کو روزی دیتے ہیں۔ یہ استغفار اور ادھر گناہ رزق سے محروم کر رہا ہے، استغفار رزق کا دروازہ کھول رہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ گناہ کا جوڑ ہے، ہمارے حالات کے ساتھ ہمارے اعمال کا ربط ہوتا ہے، کسی نہ کسی درجے میں بہرحال ہوتا ہے۔ اس لیے جہاں انسان کے اوپر تنگی آئے، تکلیف آئے، اس کو سب سے پہلے اپنے عمل کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے کہ میرے سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی۔ ہمیں تو احساس نہیں ہوتا، کیونکہ بہت حالت خراب ہو جاتی بعض دفعہ کہ انسان کو احساس ہوتے ہی نہیں ہے، وہ دائیں بائیں سوچنا شروع کر دیتا ہے، کسی نے جادو کر دیا، کسی نے ٹونا کر دیا، کسی نے یہ کر دیا، کسی نے وہ کر دیا، اپنے عمل کی طرف دھیان نہیں ہوتا۔ شیطان بھی نہیں آنے دیتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہاں سے اگر میں نے اس کا دھیان آنے دیا تو میرا کام خراب ہو جائے گا، اس کو دائیں بائیں لگائے رکھو۔ تو اپنے عمل میں بھی کوتاہی کو تلاش کرنا چاہیے، دین کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی۔ بعض دفعہ ہم دنیا کے اعتبار سے تدبیر کے اندر بھی کوئی نہ کوئی بلنڈر مارا ہوتا ہے ہم نے، اس کی وجہ سے ہمیں نقصان اٹھانا پڑ جاتا ہے، پریشانی اٹھانی پڑ جاتی ہے۔ کوئی لالچ کر گئے، کوئی رشتہ کرتے وقت کچھ چیز جو دیکھنے کی تھی اس کو نظر انداز کر گئے، کس وجہ سے؟ پیسے کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، تو بعد میں ہم نے کچھ مصیبت اٹھا لیتے ہیں۔ اور بسا اوقات تدبیر جو ہے دنیا کی وہ بھی خراب ہوتی ہے، اور بعض دفعہ کوئی گناہ ہوتا ہے جس کی نحوست انسان پہ پڑ جاتی ہے۔ تو اس لیے اپنے عمل میں سب سے پہلے کوتاہی کو تلاشنا چاہیے۔ تو دنیا میں بعض دفعہ گناہ انسان کے لیے مصیبت کا باعث بن جایا کرتا ہے، لیکن آخرت میں تو بہرحال ہے۔ مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ عام طور سے دنیا میں اس کا معاملہ نمٹا دیتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ پریشانی آئی، مصیبت آئی، تکلیف آئی، بیماری آئی، تنگی آئی، کوئی بھی ایسا حال آ گیا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو گناہ جس کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں جا رہا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ بھی اس کا ایک کرم ہو جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بڑی مصیبت آ گئی، بڑی پریشانی آ گئی میرے اوپر، لیکن اصل میں ہمیں پتہ نہیں ہے نا کہ پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، پس پردہ کیا ہو رہا ہے۔ پس پردہ ہمارے اوپر کوئی آنے والی مصیبت تھی، وہ ہٹ رہی ہے، اور ہمارے ذمے کو بہت بڑا گناہ تھا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو ختم کر رہے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ جیسے آدمی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو کبھی تو دعا بالکل ویسی قبول ہوتی جیسے ہم نے مانگی، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت ہٹا دیتے ہیں جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے اوپر آ رہی ہے۔ دعا گئی، دعا نے جا کر اس مصیبت کو ہٹا دیا۔ اب یہ بالا بالا کام ہو گیا، ہمارے خیال میں کچھ بھی نہیں ہوا، نہ جمع نہ تفریق، کیونکہ ہم نے تو دعا مانگی، مانگتے رہے، مایوسی ہو گئے، لیکن ہمیں نہیں خبر تھی کہ وہ ہماری دعا کیا کیا رنگ لائی، کیا کیا عافیت کے دروازے اس نے ہمارے اوپر کھولے ہیں، اور کیا کیا ہمارے اوپر نعمتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ تو انسان نہیں جانتا۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، فرمایا اللہ جانتے ہو، تم نہیں جانتے ہو۔ تو اس لیے یہ پہلو بھی ذہن میں رہنا چاہیے، جب کوئی آزمائش، مصائب آتی ہیں تو انسان سوچے تو یہ کہ میرے عمل کی وجہ سے آئی ہے بس۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو بھی تمہیں تنگی تکلیف آتی ہے تمہارے ہاتھوں کا کیا ہوتا ہے، اور ابھی اللہ بہت کچھ معاف کر دیتے ہیں، تھوڑی سی ہلکا سا کچھ نہ کچھ اس کا کر دیتے ہیں، ورنہ تو بہت کچھ معاف کر رہے ہیں، بہت بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تو گناہ انسان کو دنیا میں بھی آزمائش میں ڈال سکتا ہے، اور آخرت میں تو بہرحال کرتے ہی کرتا ہے۔ لیکن کافروں کے ساتھ معاملہ کچھ اور ہے۔ تو کچھ گناہ ہوتے ہیں جو انسان کی ذات تک ان کا اثر ہوتا ہے، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا اثر باہر تک بھی جاتا ہے۔ وہ بصورت نحوست بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بے نمازی آدمی جو ہے اس کی نحوست گھر کے سارے افراد پہ پڑے گی، ایک گناہگار آدمی، ایک اللہ کا نافرمان آدمی، غلط کام کرنے والا، تو اس کے اثرات تو پڑیں گے۔ اب ایک آدمی جو ہے وہ کسی جگہ گندا بدبودار لباس لے کے چلا جائے، سردیوں میں جرابوں میں تھوڑی سی اگر اسمیل آ جاتی ہے تو پوری مسجد جو ہے وہ بیچارہ وہ ناک پہ ہاتھ رکھنے میں مجبور ہو جاتی ہے، حالانکہ اس کا عمل ہے، لیکن وہ عمل دوسروں پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ تو بسا اوقات انسان کا گناہ دوسروں پر بھی اثر انداز ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک پہلو ہے اس بات کا۔
اور دوسرا یہ ہے کہ بسا اوقات وہ گناہ ان کو اپنی سزا میں ان کو بھی لپیٹ میں لے لیتا ہے. یہ وہ گناہ ہوتا ہے جو جس پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کیا جائے. یعنی فرمایا کہ پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر کسی قوم پر عذاب آئے اور اس میں نیک لوگ بھی ہوں تو کیا نیک لوگ بچ جائیں گے اور گناہ گاروں پر ہی صرف عذاب آئے گا؟ فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. دنیا کے معاملہ اکٹھے ہی ہے، دنیا میں تو سارے ہی رگڑے میں آئیں گے. خاص طور سے وہ لوگ کہ جنہوں نے نہی عن المنکر نہیں کیا، یعنی برائی ہوتی دیکھی مگر اس کو روکا نہیں ہے. فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. جو آدمی تم میں سے منکر کو دیکھے اسے چاہیے کہ وہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، پہلا درجہ. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا، مثلا استعداد نہیں ہے یا کسی بڑے فتنہ فساد کا اندیشہ ہے، تو ہر آدمی کے بس کی کام نہیں. یہ اصل میں تو حکمران کا کام ہے، جس کے پاس اختیارات ہیں، اتھارٹی ہے، وہ روک سکتا ہے ہاتھ سے. یعنی وہ زور زبردستی سے آئے اور بائی فورس آ کر برائی کو روک سکتا ہے، لیکن ہمارے تو بس میں نہیں، عوام کے بس میں یہ بات نہیں ہے. تو وہ دوسرا درجہ یہ فبلسانی ہی، اپنی زبان سے تو کم اس کو کہے کہ بابا تو غلط کام کر رہا ہے، رک جا، اس سے باز آ جا، کیا غلط کام کر رہے ہو، کیوں گناہ کر رہے ہو، کیوں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، اس سے رک جاؤ. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا کہ آگے سے اس کو اندیشہ ہے کہ میں نے اگر بول کے بھی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا تو مجھے نقصان اٹھانا پڑے گا، تو پھر آخری درجہ ہے فبقلبی، اپنے دل سے اس کو برا سمجھے. وذالک اضعف الایمان، فرمایا یہ ایمان کا سب سے آخری 33 نمبر ہے. اگر اس سے نیچے کام چلا گیا تو پھر یوں سمجھو کہ بس فیل والی فہرست میں انسان شامل ہو گیا. یعنی برائی ہونا دل سے نکل گیا تو یہ تو بڑی خطرے کی بات ہے. آخری درجہ یہ ہے، اس پر تو انسان کو کاربند رہنا چاہیے. تو جب آدمی معاشرے میں برائی کو برائی کہنا چھوڑ دیا جائے گا تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ برائی ہونا دلوں سے نکل جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اچھائی بن کر یا ایک عام سی چیز بن کر معاشرے میں سرایت کر جاتی ہے. جیسے فرمایا کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہارے قلوب کو ایسی خلط کر دیں گے جیسے بنی اسرائیل کے قلوب آپس میں خلط ہوئے. ہوتا کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں کوئی آدمی نے گناہ کیا تو ایک آدمی نے اس کو زبانی رسمی طور پر کہہ دیا کہ بابا نہ کرو. پھر دوسرے دن کیا ہوتا تھا کہ اسی کے ساتھ اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، بے تکلف ہو گیا آپس میں. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ منکر کرنے والا، برائی کرنے والا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں تھی، اگر بہت بڑا مسئلہ ہوتا تو یہ میرے ساتھ ایسا بے تکلف نہ ہوتا، میرے اور اس کے درمیان ایک آڑ اور فاصلہ ہو جاتا. جب اس نے فاصلہ مٹا دیا تو اس کے دل میں اس کی برائی کی شناعت ختم ہو گئی. پھر نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے دل سے بھی برائی کی جو برائی ہے وہ ہونا ختم ہو گیا، تو دل آپس میں خلط ملط ہو گئے. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ. برائی ہوتی تھی، اس میں ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے. تو یہ برائی سے روکنا یہ بنیادی ذمہ داری ہے ہر آدمی کی، لیکن اپنی اپنی دائرے میں رہتے ہوئے. اگر نہیں روکتے تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پکڑ آتی ہے تو پھر اس میں سارے لوگ شریک ہو جاتے ہیں. اس کو ایک مثال سے سمجھایا گیا. آج کل کے زمانے کا ایک بھی سٹائل ہے، لوگ کہتے ہیں جی چھوڑو جی، کوئی اپنے گھر میں جو مرضی کرے، ہمیں کیا، کسی کی پرائیویٹ لائف میں ہمیں دخل نہیں دینا چاہیے. یہ بڑا خوشنما فلسفہ ہے لیکن ہے بڑا خطرناک. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اس کی جو برائی کی نحوست ہے وہ تو آپ پر آ جائے گی، آپ نے اس کا بندوبست نہیں کر رہے تو اپنا نقصان کر رہے ہیں. اس کو ایک مثال سے سمجھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا کہ جو کسی معاشرے میں 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک برے کام کرنے والے، ایک اچھے کام کرنے والے. اچھے کام کرنے والے برے کام کرنے والوں کی فکر نہیں کر رہے، ان کو روک نہیں رہے اس سے، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ سارا معاشرہ ڈوبے گا. اس کی مثال سے سمجھایا. فرمایا کہ ایسے سمجھو جیسے ایک کشتی ہے، اوپر ایک منزل ہے، ایک نیچے منزل ہے، 2 منزلہ کشتی ہے. اوپر پانی ہے پینے کا صاف، اور نیچے بھی لوگ ہیں اوپر بھی لوگ ہیں. تو نیچے والے بار بار اوپر جاتے ہیں، اوپر والے تنگ ہوتے ہیں. یہ نیچے لوگوں کو خود ہی خیال آتا ہے کہ یار ہم کیوں اتنی تکلیف اور مشقت اٹھا رہے ہیں، اس کی بجائے کیا کریں، کشتی کے نیچے سوراخ کر لیں.
وہاں سے ہمیں سمندر سے پانی ملے گا، اس کو صاف کر کے پی لیا کریں گے۔ تو اب فرمایا کہ دیکھو اگر اوپر کی منزل والے نچلوں کو روکیں گے نہیں، کہیں گے چھوڑو ہمیں کیا ہے، اپنی قبر ہے، اپنی اپنی قبروں میں جانا ہے سب نے، ہماری اپنی منزل محفوظ ہے نا، ہمیں کیا ٹینشن ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو ڈوبے کی کشتی تو ڈوبو گے سارے، نہ تم بچو گے نہ ساتھی تمہارے۔ جب کشتی کی نچلی منزل جائے گی تو کیا اوپر کی منزل بچ جائے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب معاشرے پر مصیبت آئے گی، تکلیف آئے گی، کوئی ایسی پکڑ کا باعث بنے گا تو پھر سب جائیں گے۔ اس لیے یہاں تک نوبت پہنچنے سے پہلے فکر کرنی چاہیے۔ کینسر کی 4تھی سٹیج یا 5ویں پہ پہنچ کر پھر انسان فکر کرے تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا کوئی۔ اس سے پہلے یہ خیال ہونا چاہیے کہ کچھ گڑبڑ تو نہیں ہو رہی ہے، معاشرے میں جو برائیاں ہو رہی ہیں، کم سے کم آخری درجہ یہ ہے کہ ہم زبان سے اس کے کہنے سننے والے بنیں، جو کہہ رہا ہے، جو روک رہا ہے، اس کو اچھا سمجھیں، اس کی تعریف کریں کہ ہاں تم اچھے کام میں لگے ہو، نہ یہ کہ ہم اس کی بھی حوصلہ شکنی کریں۔ کوئی اگر نافرمانی ہو رہی ہے، کوئی بیچارہ روکنے کی کوشش کرتا ہے تو سارے لوگ اس کو پڑ جاتے ہیں، چھڈو جی تانوں کی، آپ اپنا کام کریں، بجائے اس کے کہ اس کو روکیں جو برائی کر رہا ہے، اس کا ہاتھ پکڑیں، اس کو روکیں، کیا تو بدماشی کر رہا ہے، اس کی بجائے جو بیچارہ روک رہا ہے اس کے پیچھے لوگ پڑ جاتے ہیں۔ تو نتیجہ پھر یہی ہوتا ہے کہ جو ہو رہا ہے اس وقت ہمارے معاشرے میں، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اس سے تو بچایا ہوا ہے کہ اجتماعی عذاب کی صورت نہیں آئے گی، حضور نے دعا مانگی ہے، لیکن پھر ہلکے پھلکے جھٹکے وٹکے جو وہ تو لگتے رہیں گے۔ تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم نے منکرات کو منکر کہنا، برائی کو برائی کہنا چھوڑ دیا، اور برائی کو پھر برائی سمجھنا ہی چھوڑ دیا۔ نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ ہم بھی رفتہ رفتہ انہی برائیوں میں انسان شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں اگر دائیں بائیں کچھ ایسا ہو رہا ہے تو اس سے فرمایا کہ ڈرتے رہو، بچتے رہو۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اے ایمان والو بچتے رہو، اس کا خیال رکھو، احتیاط رکھو، نظر رکھو۔ جیسے کہا جاتا ہے سرکاری ہدایات میں، پبلک پلیسز پر نظر رکھیں، کوئی مشکوک آدمی ہے اس کا دھیان رکھیں، کوئی سامان پڑا ہے لاوارث اس کا دھیان رکھیں، اس کا دھیان رکھیں، کوئی آپ کو چیز کھلانا چاہ رہا ہے اس کا دھیان رکھیں، کسی مسافر سے، یہ سب احتیاطی تدابیر بتاتے ہیں کہ تو احتیاط، ہوشیار واتقوا، احتیاط رکھو، نظر رکھو، بچ کے رہو اس بات سے، اس فتنے اور فساد سے جو صرف تمہیں نہیں ملے گا، پھر سب کو ملے گا، سب کے اوپر وہ مصیبت پھر پڑ جائے گی، صرف کرنے والے پر نہیں پڑے گی۔ جیسے کہ خدا نخواستہ کسی گھر میں گیس کا جو ہے پوائنٹ کھلا رہ جائے ساری رات، تو اگر اس کو گیس بھر گئی کمرے میں تو یہ تھوڑی ہے کہ جس نے کھلا پوائنٹ چھوڑا وہی مرے گا، بس مصیبت آئے گی تو سب پر آئے گی۔ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، صرف ان لوگوں کو نہیں پہنچے گی جو صرف ظالم ہیں، بلکہ سب کو پہنچے گی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب برائیاں ایک حد سے اوپر چلی جاتی ہیں تو اللہ کو پھر غصہ سخت ہوتا ہے، پھر اس کے نتیجے میں جو کچھ آئے گا پھر یہ نہ کہنا کہ ہم تو ایسے نہیں تھے، ہمارے ساتھ یہ کیا ہو گیا۔ تو بعض دفعہ دوسرے کے عمل کا بھی ہمارے اوپر اثر پڑتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں فہم بھی نصیب فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔